اب دوستو اس بورڈ آف پیس کا کیا کریں؟ کیونکہ یہ اب جو شکل اختیار کرتا جا رہا ہے تو ایک ماسٹر بن جائے گا، کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اپنی ریزولوشن 2803 جو کہ 17 نومبر پچھلے سال اڈاپٹ کی تھی، اس میں تو بورڈ آف پیس تھا یہ فور 2 سال کے لیے تھا، 2027 تک، دسمبر 2025 سے 2027 تک، اور اس کا مینڈیٹ غزہ تک لمیٹڈ تھا۔ لیکن جو لینگویج استعمال کی ہے امریکہ نے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو دعوت نامے دیے ہیں مختلف ممالک کو، اس میں تو یہ کہا گیا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے نیو انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ ٹرانزیشنل گورننگ ایڈمنسٹریشن۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دعوت دی تو کہا کہ وی وڈ لائک ٹو embark on a bold new approach to resolving global conflict۔ یہاں گلوبل کانفلکٹس کا نہیں ہے، لیکن لگتا کچھ یہی ہے، یہ کانفلکٹ کا خالی کی بات کی گئی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار بعد میں بڑھایا بھی جائے گا، اور اگر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل دوبارہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں بھی کرتی، ابھی تو چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو این کا مینڈیٹ ہے، لیکن 2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ پاکستان تو چونکہ شروع سے ہی اس سارے پروسیس میں انوالو رہا ہے، جو میٹنگ بھی ہوئی 23 ستمبر نیو یارک میں پچھلے سال غزہ کے معاملے میں، اس میں ہی پاکستان ان 8 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ پھر جو ملاقات ہوئی بعد میں، اس میں بھی پاکستان، ایجپٹ میں شرم الشیخ میں، اس میں ہی پاکستان شامل تھا۔ تو اب پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس پروسیس سے دور رہے یا بورڈ آف پیس کا حصہ نہ بنے۔ اب وہ کس لیول پہ ہوتا ہے، کیا شہباز شریف صاحب خود جاتے ہیں یا پھر نامینیٹ کرتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو، یہ اب دیکھنا ہے، کیونکہ بورڈ آف پیس کے لیے ایکچولی یہ ہوگی ایپیکس باڈی، اور اس کے بعد پھر ایک ایگزیکٹو شاید بورڈ ہوگا جس میں ٹونی بلیئر وغیرہ اور ورلڈ بینک کے بھی لوگ شامل ہیں۔ ابھی تک کچھ تھوڑی بہت کنفیوژن ہے، کیونکہ کہا یہی گیا کہ تقریباً 40 سے جو خبریں آ رہی ہیں، 40 سے 60 ممالک کو اس میں اس بورڈ آف پیس میں شامل کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک متبادل تنظیم کھڑی کی جا رہی ہے، اور چونکہ اس کو چیئر ٹرمپ کریں گے تو امریکہ پھر اپنی جو ڈومیننس ہے یا سپریمیسی ہے اس کو واپس لانا چاہتا ہے۔ اب چائنا اور رشیا، خاص طور پہ چائنا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا چائنا کو بھی دعوت نامہ گیا ہے؟ آئی ڈو ناٹ نو، اور اگر گیا بھی ہے تو کیا چائنیز پریزیڈنٹ تو خود نہیں آ سکتے، لیکن کیا کو نامینیٹ کرتے ہیں، اور کیا وہ اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جب پاس ہوئی تھی یہ 2803، تو اس وقت چائنا اور رشیا نے ایبسٹین کیا تھا، یعنی کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان تو جائے ہی گا، لیکن پھر بھی کنسلٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چائنا کو، ترکی، سعودی عرب، قطر وغیرہ جو ممالک ہیں، ان کو کنسلٹ کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ کنسلٹیشن بہت ضروری ہے کہ چائنا اس پروسیس کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ پھر میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی، اس میں شمولیت پاکستان کے لیے شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ یہ دیکھیں نا، غزہ میں ایک نیا سسٹم لے کر لایا جا رہا ہے، ایک کلونیل ٹائپ چیز ہے، اور یہ غزہ کے لوگوں کو اور فلسطین کے لوگوں کو شاید قابل قبول نہ ہو، کیونکہ وہ تو اپنے حق خود ارادیت سے اپنے آپ کو ودرا نہیں کر سکتے، اور حماس کو کس طرح ڈسارم کریں گے؟ اس حماس کو یا باقی بھی جو تنظیمیں ان کو ڈسارم کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اپنے حق خود ارادیت سے دستبردار ہو جائیں، جو کہ وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ابھی معاملات بہت ایمبیگوس سے ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ معاملات کہاں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم میڈیکل اپنا کور بھجوا دیں، تو انجینئرنگ کور وغیرہ، تاکہ وہاں پہ ریکنسٹرکشن اور میڈیکل جو معاملات ہیں اس پہ ہم فوکس کر سکیں، رات دن کہ ہم باقاعدہ پیس، کیونکہ یہ پیس کیپنگ تو نہیں ہے، یہ پیس انفورسمنٹ ہے، اور اس میں ہم جیسے لوگ جو شروع سے محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے تھے،
اور یہی مشورہ دے رہے تھے کہ احتیاط سے کام لیں، لیکن بہرحال ایک مومنٹم بنا اور اس کے بعد ہم اب فلی آن بورڈ ہیں اس سارے پروسیس میں۔ میں بھارت کیا کرے گا آئی ڈو ناٹ نو، بھارت کو بھی دعوت نامہ گیا ہے، بھارت شاید اس کو ہائفنیشن دیکھے پاکستان کے ساتھ، لیکن بھارت آئی ایم شیور اسرائیل کا بڑا پریشر ہوگا، کیونکہ اسرائیل چاہے گا کہ کوئی ایسے ممالک بھی ہوں جو کہ اس کے بحث پہ وہاں موجود رہیں، اور بھارت ایک ملک ہے جہاں یہ مطلب اس پہ بڑی امیدیں ہیں اسرائیل کو۔ تو اب مودی صاحب خود جاتے ہیں اس بورڈ، یا وہ بھی فارن منسٹر جو ہے جے شنکر ان کو نامینیٹ کرتے ہیں، وی ول سی دیٹ۔ باقی اور کون سے ممالک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا سا بنگلہ دیش کے کانٹیکس میں بھی امریکہ سے بات کرنی چاہیے، اور بنگلہ دیش کو بھی بورڈ آف پیس میں ہونا چاہیے، کیونکہ بنگلہ دیش ایک بڑا ملک ہے مسلم دنیا کا، اور اس کی پریزنس یہاں پہ بورڈ آف پیس میں ہمارے لیے بھی انکریجنگ ہوگی، اور مسلم دنیا کے لیے بھی انکریج ہوں گے۔ یہ بات ضرور یاد رہے، کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب اس کو ویلکم کیا، ایک ٹویٹ کیا، تو اس میں انہوں نے فلسطینی ریاست کی بات تو کی، لیکن اب یہ سارا پروسیس جو ہے تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ اور جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ تو ان کے ذہن میں آئی ایم شیور کلیئرٹی ہو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آبویسلی وہ فلسطین کے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غزہ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ریئل اسٹیٹ مائنڈ سیٹ ہے، اسی پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ٹونی بلیئر جیسے لوگ بھی اس میں اگر شامل ہو جاتے ہیں سارے پروسیس میں، تو اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کیا رہے گی، فلسطینی کس طرح دیکھ رہے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ، کیونکہ ابھی یہ دوسرا فیز شروع ہوا ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ فارمولہ تھا جو 29 ستمبر کو انہوں نے ریلیز کیا تھا۔ تو ایک مشکل پروسیس شروع ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے جہاں فلسطین بڑا اہم ہے، وہاں جموں اور کشمیر کی بھی ایک اسٹرگل ہو رہی ہے، وہاں بھی حق خود ارادیت کے لیے۔ تو ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، اور ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا اصولی موقع بھی خراب نہ ہو۔ اب یونائٹڈ نیشنز کا کیا حال ہوگا آنے والے سالوں میں، نو بڈی نوز، کیونکہ 2027 میں بھی جب یہ بورڈ کا مینڈیٹ ختم ہو جائے گا اور اس کو رینیو کروانا پڑے گا، تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال اس وقت بھی وائٹ ہاؤس میں ہوں گے، کیا اس کو رینیول ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی، اب چائنا اور رشیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت تک حالات کیا ہوتے ہیں۔ تو ایک مشکل صورت حال ہے اس وقت دنیا بھر میں، اور دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح یہ بورڈ آف پیس کس طرح آگے بڑھتا ہے، اور مطلب کافی چیلنجز ہیں دنیا کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لٹرلی سب چیزیں اوپر تلے کر دی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔